کشمیر کیمپین گلوبل اور پاکستان پریس کلب UK لوٹن کی جانب سے فکری و علمی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس فکری نشست میں مختلف ماہرین، صحافیوں اور کمیونٹی لیڈرز نے شرکت کی، جنہوں نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار اور تجاویز پیش کیں۔ کانفرنس میں لارڈ قربان حسین نے خصوصی شرکت کی۔ شرکاء نے زور دیا کہ کشمیری عوام کی جدوجہد کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے دانشورانہ اور سفارتی محاذ پر سرگرم رہنے کی ضرورت ہے۔ سنگل فیلئر ہے تو چلو آنا آج سوال کے بس چلو جو مسٹیک ہو گیا ہے سو ایسے سمپل ہے کہ میسیجنگ ہاں ہم جس طرح صحیح کہ ہیومن رائٹس ویلیویشن ایوری بڈی کین انڈرسٹینڈ ہے سو جب پریس کلب کی میں ایک درخواست کر سکوں کہ سو اپنی میسیجنگ سمپل کرو اس ایوری بڈی جو ہے نا فالوز دیٹ اسکرپٹ۔ پاکستان گورنمنٹ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالتی مساعد میں اٹھائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خاموش نہ رہیں، ہمیں اپنی لوکل کمیونٹی کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ممبران پارلیمنٹ کو خطوط لکھیں اور اس مسئلے کو اٹھائیں۔ ہم ایک پٹیشن بھی لانچ کر سکتے ہیں تاکہ اجتماعی آواز کے طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مؤثر پیغام دیا جا سکے۔ یعنی کہ آبجیکٹیو انداز میں ہمیں جو ہے اپنی تاریخ کو بھی پڑھنا ہے کہ اس کے سیاق و سباق کیا تھے۔ یعنی کہ جو آخری سال تھا 1946 والا سال تھا، 1947 اگست سے پہلے وہ تقریباً 1.5 سال میں 2 سال میں کیا ہوا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، اور جب یہ دونوں ملک جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئے تو انہوں نے پھر کہ وہاں کیا تھا۔ محفل میں پوچھیں تو کچھ لوگ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں، کچھ کہیں گے کہ میں کشمیری ہوں، لہٰذا ہماری اپنی جو سیلف آئیڈینٹی ہے وہ بھی ایک کوئی یونیفائڈ اپروچ نہیں ہے۔ صرف کہ ہم نے پاکستانی پاسپورٹ رکھ لیا ہے، سمجھ لیتے ہیں بس ہم پاکستانی ہیں۔ یہ ایک چیز ہم نے ایک یک طرفہ اس چیز کا حل کرنا ہے کہ ہماری آئیڈینٹی ہے کیا۔ اگر ہم پاکستانی ہیں تو بات ہی ختم ہوگی ہے کہ بس مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کشمیری ہیں تو پھر آگے سفر لمبا ہے۔ میں یا جو کشمیر ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کے اندر یا اخلاص میں کمی ہے یا ڈائریکشن میں کمی ہے۔ ایک بات تو ضرور ہے کہ اتنے ہمارے بچے، ہماری نسلیں جو ہیں وہ فلسطین کے مظاہروں میں تو چلی جاتی ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے اگر آپ اپنے گھروں میں آگے پیچھے نوجوانوں سے پوچھیں تو ان کو کوئی خبر نہیں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے اور یہ سب سے خطرناک بات ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ اگر دیکھیں ہم مذہبی طور پہ بھی ہم ایک جمگٹھا اور سیاسی طور پر بھی ایک ہم جمگٹھا بنا کے چلتے ہیں۔ ہم مینٹلی اپروچ یا لوگوں کو ان کی جو تربیت کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہے، تو بجائے مظاہروں کے ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا ہماری آنے والی نسل کو جس نے تاریخ کو لیڈ کرنا ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں، پلوامہ ڈرامے کے بعد جو عزیمت اٹھانی پڑی انڈیا کو، اس کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے۔ یہ اچھا ایک موقع ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر کے ہم دنیا کو بتا سکیں۔ اب یہ ہے کہ آج کے دن انڈیا نے جو کچھ کیا تھا 2019 میں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو 2 پہلو ایسے ہیں کہ جن کو ہمیں انٹلیکچوئل لیول پہ اجاگر کر کے دنیا کو بتانا چاہیے۔ ایک کہ انڈیا ڈیموکریٹک کنٹری ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے 370 جو آئین کی شے ختم کی ہے، اس کے ذریعے انہوں نے جو انڈیا کے سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلے تھے، انڈیا کا آئین ہے اور اقوام متحدہ کے اندر جو قراردادیں ہیں ان سب کی نفی ہے۔ اور کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کو اس قسم کی حرکت کرنا کہ اپنے ہی ملک کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پرواہ نہ کریں، اپنے آئین کی پرواہ نہ کریں، یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ نہ کریں، یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک جرم بنتا ہے جس کو اجاگر کرنا چاہیے۔ طریقے سے منظم کرے پھر آگے اس قوم کو چلائے، that's what's called leadership۔ وہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں رہی۔ دیکھیں یہ اب جو دنیا کی لینڈسکیپ چینج ہو رہی ہے، پریویسلی پاکستان اینڈ کشمیر واز آن دا بیک برنر بیک فٹ، اب دیکھیں ایک فور فرنٹ پہ بات آ گئی ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیز تھنگز، دے ڈونٹ ہیپن ٹائم اینڈ ٹائم اگین۔ اب دیکھیں اس چیز کو کیپٹلائز اپنے کیسے کرنا ہے۔ ڈیمونسٹریشنز یس دے ہیو دے پلیس، لیکن اگر آپ مجھے کہیں یا لارڈ قربان سے کہیں یا باقی ہمارے جو ساتھی ہیں جن کا کام کچھ اور ہے،
آپ ہم سڑکوں پہ وہاں پہ کھڑا کر رہے ہیں یا مطلب ہو دیکھیں یہ مطلب آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے, دیٹ واز پاورفل امپیکٹفل. لارڈ صاحب نے اپنا ہاؤس آف لارڈز میں ایک ڈبیٹ کرائی, پاورفل امپیکٹفل. باخبر لوگ ہیں تمام میڈیا کے اوپر اور دنیا میں اس وقت جو ڈپلومیسی ہے, خاص طور پر پاکستان کی جو پچھلے 70 سالوں میں جو نہیں ہوا اب وہ بہتری کی طرف ہے. خاص طور پر اگر آپ کشمیر کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم ایک بہتر پوزیشن میں اپنی بات سنانے کے لیے. ایسے میں ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے اور ہم آگے کیسے چل سکتے ہیں؟ کہ تمام کشمیری جماعتوں کے جو ان کے نمائندے ہیں, تمام کشمیری جماعتوں کے پلس وہ جماعتیں ہیں جو ہلاک پاکستان کو سپورٹ کرتی ہیں, حق خودارادیت کو سپورٹ کرتی ہیں, خود مختار کشمیر کو سپورٹ کرتی ہیں, ان سب کو آن بورڈ لے کے ظہیر میں ایک بہت بڑا پروگرام کرایا گیا تھا. اور میرے خیال میں آپ سب لوگ وہاں موجود تھے. اور وہاں اس وقت کے جو سیناریو تھا کہ یہ 370-35A حکومت انڈیا کا جو بھی اس نے جو اقدام اٹھایا ہے یہ کشمیر کی تحریک کے خلاف ہے, تاریخ کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ. اور اس وقت پاکستان بہت, آج کے حالات پاکستان کے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں 9 مئی 10 مئی کے بعد. کام کرنا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں دیر کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, اس پر بات کرنی ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. 2 چیزوں پہ میں زیادہ فوکس کروں گا. ایک تو میں چونکہ میں نے ابھی کالم پچھلے دنوں لکھا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے, جس میں نے شناخت کے حوالے سے لکھا. ملک کے اندر بہت سے معاملات ہیں, آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر بھی وہاں جو جھگڑے ہو رہے ہیں میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں ابھی 2 مہینے ادھر رہ کر آیا ہوں, لیکن میں شناخت کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہمیں شناخت اپنی کرانی بہت ضروری ہے. میرے خیال میں اظہر برادری صاحب نے بات کی, اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم سے بعد میں خالستان والوں نے اپنا کام شروع کیا, اور انہوں نے پورے یورپ اور لوٹن کے اندر بھی سارے یعنی برطانیہ, یورپ, اٹلی, بہت سے یورپین ممالک میں انہوں نے ریفرینڈم کرایا. اور اس ریفرینڈم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہم سے 2 قدم آگے ہیں. ہم کانفرنسیں کرتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, اور اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ کوئی فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے, ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم جتنا مرضی آپ شور کریں گے جو کچھ بھی کریں گے اس کا اچیومنٹ کچھ نہیں ہوگا انلیس کہ آپ مخلص ہوں اور ڈیموکریٹک طریقے سے آپ اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہوں تو پھر ہی یہی ہوگا. We have failed as a community to show the international community that we are the real victim of this issue. یعنی the war between India and Pakistan, اس کا سب سے بڑا لوزر جو ہے وہ ہیں کشمیریز. اور ایون جو اب جنگ ہو گئی ہے ریسنٹلی, تو ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ کتنے طیارے گرے ایک سائڈ پہ اور کتنے جو میسائل گرے یا ڈرونز گرے, لیکن کسی نے بھی آج تک کوئی پیور اسیسمنٹ نہیں دی کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا. یعنی وہ کشمیری جو انڈین بارڈرز کے ساتھ رہتے تھے یا پاکستان میں رہتے تھے, ایون کوٹلی یا جو ہمارے علاقے ہیں ان میں. نہرو کو کشمیری نجات ہونے پر بڑا فخر تھا, اور وہ کشمیر کو اپنی شیروانی میں ٹانکا ہوا گلاب کہتے تھے. اپنی تاریخ کو اور اس اسپیشلی 5 اگست کے بعد جو انیشیٹو کو ہم نے کیسے جو ہے نا وہ مؤثر بنانا ہے, اس کی آئینی حیثیت کو کیسے ہم نے یہاں پہ مضبوط کرنا ہے سفارتی سطح پر بھی, اور اس کی سیاسی جو ہے نا وہ اس 1947 اس میں سے 3.5 لاکھ, اور یہ برٹش نیوز پیپر کا کہنا ہے 350,000 Muslims were massacred within Jammu in those 3 nights. ہمیں وہ نہیں بولنا ہے, ہمیں 1971 کا جو مائیگریشن کی ہم بات کر رہے تھے, جس طرح لورڈ صاحب نے کہا پنڈتس اتنے مائیگریٹ نہیں ہوئے. There are 85,000 migrants جو اس وقت آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں since 1989. اس سے پہلے جو 71 میں ہوئے, 65 میں ہوئی, ان کی تو گنتی نہیں ہے. جو مار رہے جا رہے ہیں, جو شہداء ہیں, اگر اس وقت ہمارے پاس 6.5 لاکھ شہداء ہے, اس میں سے 649,900 شہداء مسلمان ہیں. ہمارے پاس اس وقت 30,000 بہنیں جن کی عصمتیں لوٹی گئی ہے, صرف مسلمان بہنیں ہیں. اگر آج ہندو یہ کہتا ہے, اگر پنڈت یہ کہتا ہے, ان پہ نہیں. وہ انہوں نے جب مائگریشن کی, that was under the Jagmohan's rule, جب ان کو golden opportunity, that is not something that we Kashmiris have to play. Narrative is very important.
اسپیشلی جو ڈائسپورا میں ہم کر رہے تھے کہ آگے ہم نے کیا امپرومنٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک ہم یونائٹڈ نہ ہو, آئی تھنک کسی بھائی نے یہاں پر کہا تھا کہ کشمیر نے یہ جو ہے نا پہلو ہم نے خود اٹھانا ہے. دس از آور ریسپانسبلٹی. جب تک ہم اس کی اپنی اونرشپ نہ لیں مسئلہ کشمیر آگے حل نہیں ہونے والا. اور اس یونٹی کے ساتھ یہ اگر آج ہم نے کانفرنس کی, یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر کا حل کیا پاکستان ہے یا خود مختار ہے. That is for the people of Kashmir to decide as per the resolutions, as per the right of self-determination. پاکستان کی کشمیر پالیسی میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے, کشمیر سینٹرک یہ پالیسی نہیں ہے. اگر میں فار دی سیک آف دی آرگومنٹ بات کروں, جنرل مشرف آتے ہیں, وہ پچھلا سارا کچھ ختم کر کے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کو آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایک اور آؤٹ آف دا باکس 4 فارمولا دیتے ہیں. اور پھر خورشید قصوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ منموہن سنگھ اور جنرل مشرف کشمیر کو حل کرنے کے بالکل قریب تھے. جنرل باجوہ آتے ہیں تو وہ کشمیر کو, اور عمران خان صاحب آتے ہیں اس دور میں وہ بالکل پیچھے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب آتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو کبھی مسئلہ کشمیر اوپر چلا جاتا ہے, کبھی پیچھے چلا جاتا ہے, اور ہمیں جو کہا جاتا ہے ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں, انہیں انیشیٹو لینا ہوتا ہے اور ہم وہ کرتے ہیں. شروع ہی سے لے کر کے ایک بات جو ہے لاسٹ اپرچونیٹیز, کشمیر جتنا لمبا کیس ہے, بے شمار ایسے موقع آئے جب کشمیر کاز کو حل کیا جا سکتا تھا, لیکن وی ہیو لاسٹ دی اپرچونیٹیز. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس نئے دور میں بھی کچھ ایسی انٹرنیشنلی ایفرٹس ہوئی ہیں, کچھ ایسے رپورٹس آئی ہیں. اگر یہ رپورٹس انڈیا کے حق میں ہوتی تو آج انڈیا نے آپ کا تیا پانچا کر دینا تھا انٹرنیشنل لیول پہ. جیسا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک بہت بڑی وسیع رپورٹ تھی 2012 کی, دی لو لیس لو. اتنی بڑی رپورٹ تھی, ایک پورا یعنی اس میں تھا نام بندوں کے کس کس جرم میں کتنی کتنی سزائیں ہوئی ہیں, کس کس طریقے سے انڈین جو وہاں ڈرکونین لوز ہیں وہ لوگوں پر استعمال ہو رہے ہیں. اس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا تو آپ کو یعنی ہندوستان کو آپ بالکل اس کو ننگا کر سکتے تھے, لیکن کیا ہم نے اس کا استعمال کیا نہیں. اس کے بعد 2018-2019 میں یو این ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس نے رپورٹ شائع کی, اور ون آف دا ڈیمسٹ رپورٹس اگینسٹ انڈیا سنس 1948-49. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی کیا ہم نے اس کو استعمال کیا, کیا پاکستان کے فارن افیئرز نے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا؟ ممکن ہے وہ کہیں جی ہم نے کیا ہے, لیکن یہ کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ could have done much more with those reports. اور اس میں بڑی یعنی اچھی قسم کی سجیشنز تھیں, جن میں 1-2-3 یہ بھی تھیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہاں میس گریوز بھی ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, اور جتنے ہیومن رائٹ وائلیشن ہیں یو این نے کہا تھا کہ ہمیں ایکسیس چاہیے. اب اس چیز کو لے کر کے ہمیں وہ چیز اس پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا برٹش گورنمنٹ کو کہ وہاں یو این کو ایکسیس دیا جائے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. سہارا دینے کے لیے جو اوورسیز ڈائسپورا ہے, جو اوورسیز کشمیری ہے, وہ پوری دنیا میں جائیں, وہ آباد ہیں. تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر پاکستان پریس کلب, برطانیہ جو یو کے لٹل برانچ میں جو تمام برانچز ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے برطانیہ میں ڈائسپورا کو ایک بار پھر متحرک کریں, اور ہم اپنا پلیٹ فارم ان کے لیے یہ حاضر ہے ہمارا پلیٹ فارم, جو بھی جہاں پر بھی ہے تو ہم ان کو بلائیں یا وہ ہمارے ساتھ آئیں. تو ہم آپ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہر طرح آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی کانفرنسز ہوتی رہیں گی, سیمینار ہوتے رہیں گے, اور مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے لوگوں کو شاید ہم کچھ دے نہیں سکتے, کیونکہ جو ہمارا بیس کیمپ تھا آزاد کشمیر کا, وہ تو بیس کیمپ وہ کسی اور کے اشاروں پر ناچ رہا ہے, وہ ختم ہو رہا ہے. تو میری یہ بھی سجیشن ہے کہ جو اوورسیز کشمیری جو ڈائسپورا ہے ان کو بیس کیمپ ڈکلیئر کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. The Honorable Chief Guest and my respectful audiences, I would like to say Assalamu alaikum. My name is Mohammed Junaid, and I'm going to deliver a speech of the Kashmir issue
For over 7 decades, the illegal occupation of Jammu and Kashmir by India has remained unresolved. This conflict is not just about land, but about people, their rights, their suffering, and global justice. In 1947, the princely state of Jammu and Kashmir was given the option to join India or Pakistan. The Muslim majority population favored Pakistan, but India forcibly occupied the region on 27th October 1947, following the controversial instrument of accession. This led to the first war between India and Pakistan. इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुस्तकबिल में पेश आने वाले चैलेंजेस पर गौर करना और उनका हल तलाश करना था।